ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس چیز کو روایت کیا کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور میرے بہت سارے خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں اور میرا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے جھوٹا بھی بناتے ہیں، میرا کام چور بھی ہیں، کام پورا نہیں کرتے، مال بھی چراتے ہیں اور مجھے میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، کہنا بھی نہیں مانتے، میرے ان کے درمیان معاملہ کس طرح طے ہوگا؟ تو آپ نے کہا دیکھو تمہارے اعمال جو ہیں، تم نے جو ان کو سزا دی، ان کو برا بھلا کہا، وہ ایک طرف رکھا جائے گا، انہوں نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ دوسری طرف رکھی جائیں گی، اگر دونوں برابر ہیں تو تم چھوٹ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے بدلے میں زیادہ زیادتی کی تو پھر جتنی بھی زیادہ کی ہے تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو وہ صاحب جو ہیں یہ سن کر دور جا کر بیٹھ گئے اور رونے دھونے لگے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پھر حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ یوم ندعو الموازین بالقسط، جس دن کہ ہم انصاف کی ترازویں لگا دیں گے اور فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی جان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی برابر بھی چیز ہوگی باتیں نہ بے ہم اس کو لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور اب اس کے بعد تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو معاف کر دوں اور ان سب کو آزاد کر دوں، چنانچہ میں نے آج ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو بدلہ لینے کا معاملہ تو یہی ہے کہ ایک کوڑا بھی اگر مارا جائے گا تو اس کوڑے کا بھی قصاص و بدلہ انسان سے لیا جائے گا۔ تو بدلہ لینے ہی کے جو اسپرٹ ہے وہ آدمی کبھی غیبت پر آمادہ کرتی ہے، کبھی تحقیر پر آمادہ کرتی ہے، وہ حسد کے اندر مبتلا کرتی ہے، مجھے یہ نقصان پہنچا، میری عزت پہ یہ حرف آیا، اس نے میرا یہ حق مار لیا، اس نے میرے پر یہ ظلم کیا، اور اس غیظ اور غضب میں، غصے میں، انتقام کے جذبے میں آدمی پھر حد سے نکل جاتا ہے۔ تو خواہ مال کی حرص میں آدمی دوسرے کے حقوق مارے یا اپنا انتقام لینے کی نیت سے کرے، لیکن یہ انسان اور انسان کے درمیان تعلقات کا معاملہ سب سے زیادہ نازک ہے، اور جیسا میں نے آپ کو سامنے بہت ساری احادیث سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ عبادات سے زیادہ یہ چیز اہم ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کیا آپ کوئی ایسی مخلوق بنا رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ کوئی ایسی مخلوق بتا رہے ہیں کہ جو خون بہائے گی اور زمین میں فساد مچائے گی؟ زمین میں فساد بھی انسان کے درمیان مچتا ہے، اور خون بہانا تو ہے ہی انسان کے اوپر ظلم۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حمد اور تسبیح اور تقدیس یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، سجدہ اور رکوع کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو کرنے والے موجود نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ایک آسمان پر کوئی 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی حمد کر رہا ہے، کوئی تکبیر پڑھ رہا ہے۔ تو اصل تو خلیفہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ یہاں پر اللہ کی خلافت کی ذمہ داری سنبھال کر یہاں پر عدل قائم کرے اور فساد سے بچائے، انسان کا خون نہ بہائے، اس کی عزت پر حملہ نہ کرے، اس کے مال کو غصب نہ کرے۔ تو یہی تو دراصل اصل امتحان ہے اور یہی انسان کا مقصود ہے، اور اسی سے تقوی کا وہ دائرہ حاصل ہوتا ہے دراصل پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے، اور یہ اگر دائرہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس میں کوتاہی ہو تو پھر عبادات اس کا مداوع نہیں کر سکتی، بلکہ عبادات پوری آدمی سے چھینی جا سکتی ہیں۔ اور یہی ایک بات اگر آدمی کو یاد رہے تو اس کو بہت ساری برائیوں سے روک سکتی ہے کہ ہر مظلوم کھڑا ہو جائے گا، اور جس ظلم کے لیے میرے پاس کوئی وہ معقول توجیہ نہیں ہوگی اس پر مجھے سزا دی جائے گی۔ یہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی اور برائی کی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک تشت میں کھجوریں رکھ کے تحفے کے طور پہ بھجوائیں اور کہا کہ تم نے آج اپنی بہت ساری نیکیاں میرے حوالے کر دی ہیں، تو میں اس سے کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتا، نہیں کھجوریں تحفے کے طور پہ میں تمہیں بھجوا رہا ہوں۔ تو یہ چیز کہ دراصل جو آدمی بھی زیادتی کرتا ہے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھوتا ہے، اعمال نامے میں سے نیکیاں کم ہوتی جاتی ہیں، یہاں کی زندگی بھی فساد اور بے چینی کا شکار ہوتی ہے۔
دل بھی جلتا ہے کبھی حسد کی آگ میں، کبھی انتقام کی آگ میں، کبھی بے اطمینانی کی آگ میں. وہی آگ یہاں پر ہوتی ہے. جیسا کہا گیا ہے کہ حسد اور کینہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اس لیے کہ ان سے جو آگ دل میں بھڑک اٹھتی ہے انتقام کی اور حسد کی اور دوسرے سے کچھ بدلہ لینے کی، اس کے اندر پھر آدمی وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہ بیماریاں وہ ہیں کہ جو آگ کی طرح کھا لیتی ہیں. اور جب فساد پیدا ہو جائے تعلقات کے اندر تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فساد جو ہے یہ تو ہی الحالقہ، یہ ایک استرے کی طرح ہے. پھر فرمایا کہ ایسا استرا ہے لا تعلق الشعر، یہ سر کے بال نہیں صاف کرتا، ولکن تعلق الدین، بلکہ پورے دین کو مون ڈالتا ہے. تو یہ دراصل اجتماعی تقوی کا وہ پہلو ہے، تقوی کا وہ اجتماعی پہلو ہے، یوں کہیے کہ جو نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے، جس کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ نماز، روزہ، مختلف چیزیں اس وقت تک کام نہیں جب تک ان کے ذریعے یہ تقوی کا کردار نہ بنے. یہی تقوی ساری خوبیوں کا، ساری بھلائیوں کا ماحصل ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اپنے ساری بشارتیں اور سارے انعامات تقوی کے ساتھ وابستہ کیے ہیں. قومیں جو ہیں وہ زمین و آسمان کی ساری برکات سے مالا مال ہوں گی اگر وہ تقوی کی روش اختیار کریں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیاں، قومیں ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. اور آخرت میں تو بار بار کہا گیا ہے کہ جنت تو ہم نے بنائی متقین کے لیے، اعدت للمتقین. یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. ان المتقین فی جنات النعیم، متقین جو ہیں وہی جنت کے اندر پہنچیں گے. اور یہ جنت جو ہے یہ انہی کی وراثت ہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں. تو تقوی کا مفہوم بھی آپ کے سامنے ہے کہ اصل میں تو یہ دل کی یہ دھڑکن ہے، دل کا یہ اندیشہ ہے اور دل کا یہ خوف ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا. اور پھر یہ احساس ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے وہ کون سے کام ہیں جس کو زیادہ ناراض کرنے والے ہیں، زیادہ غضب کرنے والے ہیں. اور یہ بات کہ دراصل جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ صرف کھانے پینے اوڑھنے بچھانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ انسانی معاملات میں، تعلقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں حرام کی ہیں اور بے شمار چیزیں فرائض میں داخل کی ہیں. جو آدمی عبادات میں اور معاملات میں اور کھانے پینے میں تو حلال کی پابندی کرتا ہے، چیزوں میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی طرح گناہگار ہوتا ہے جو کہ نماز چھوڑنے والا جس طرح گناہگار ہوگا، یا جس طرح کوئی سود کھانے والا گناہگار ہوگا، یا شراب پینے والا گناہگار ہوگا. تو مومن کے ضمیر کو تو ایک ترازو کی طرح ہونا چاہیے جس کے اندر ذرا سی بال برابر بھی کوئی وزن پڑ جائے، کسی پر ظلم کا، کسی پر زیادتی کا، کسی حق کی میں کوتاہی کا، تو ترازو جھک جائے، اس کے ضمیر میں خلش پیدا ہو. اور والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو متقی ہوتے ہیں شیطان ان کو اگر چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.